السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل الناس تکثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر، رواہ مسلم۔ محترم حاضرین، جو حدیث ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی صحیح مسلم کتاب الزکاة باب کراہت المسألۃ للناس، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں سے مال میں اضافہ کرنے کے لیے سوال کرتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں سے مال مانگتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے مال کو مزید بڑھائے، مال میں اضافہ کرے، فرمایا فإنما يسأل جمرا، تو وہ آگ کے انگارے کا سوال کر رہا ہے، اسے اختیار ہے، فلیستقل او لیستکثر، وہ کم طلب کرے یا زیادہ طلب کرے، چاہے تو کم مانگے یا زیادہ مانگے، لیکن جس کا وہ سوال کر رہا ہے در حقیقت وہ مال نہیں ہے، آگ کے انگارے ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بغیر کسی ضرورت کے جو شخص سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، جبکہ اسے حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کے سامنے وہ مانگتے پھرتا ہے، مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے مال جمع کر لیا جائے، اس کو حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص در حقیقت مال جمع نہیں کر رہا ہے، آگ کے انگارے کو جمع کر رہا ہے، اب اسے اختیار ہے، چاہے تو زیادہ جمع کر لے لوگوں سے مانگ مانگ کر کے، یا کم جمع کرے لیکن وہ آگ کے انگارے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بغیر کسی ضرورت کے سوال کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان اس طرح جہنم، اپنے آپ کو جہنم کے انگاروں کا مستحق بنا لیتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ جس مذہب میں یہ تعلیم دی گئی ہو اور غدارگری کو اتنا بڑا جرم قرار دیا گیا ہو، اس مذہب کے ماننے والوں میں غدارگری عام ہے۔ دیکھیے آپ مسجدوں کے باہر عورتوں کی برقع پہن کر کے قطاریں لگی رہتی ہے مانگنے والوں کی، کیوں نہیں ان کی طرف لوگ توجہ دیں، اہل خیر حضرات ان کی طرف توجہ دیں جو اس طرح مانگتے پھرتے ہیں اور جنہوں نے مانگنے کو اپنا پیشہ بنا دیا ہے، ان کی عادت ہو چکی ہے، بجائے اس کے اگر حقیقت میں وہ مجبور ہیں، حقیقت میں وہ مستحق ہیں، تو ایک ساتھ ان کی اس قدر مدد کر دی جائے، انہیں کچھ دلا دیا جائے، کچھ انہیں سلائی کڑھائی کی طرف ان کی توجہ دلائی جائے، تاکہ پھر وہ لوگ اپنا گزران خود کر سکیں، اپنے پیروں پر خود کھڑے ہو سکیں۔ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہی نہیں بلکہ قیامت کے دن بھی ایسا شخص، جو شخص دنیا کے اندر مانگتا ہے بغیر کسی ضرورت کے، اس کی بڑی ہی سخت وعید آئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المسألۃ قد یکت بها الرجل وجهه، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، اور امام ترمذی نے اور امام ابو داؤد نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص سوال کرتا ہے، یہ سوال کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے چہرے کو زخمی کرتا ہے، اپنے چہرے کو چھیلتا ہے، ایک آلہ ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے چہرے کو چھیلتا ہے۔ مگر یہ ہر وہ شخص جو کسی بادشاہ سے سوال کرتا ہے، کسی ذمہ دار سے سوال کرتا ہے، ایسے معاملے میں سوال کرے جس کے بغیر اسے چارہ نہ ہو، یعنی انتہائی مجبوری کی صورت میں اگر وہ حقیقی طور پر مستحق ہے تو بادشاہ کی طرف یا امیر کی طرف جاتا ہے تاکہ وہ بیت المال میں سے اس کی مدد کر سکے، یا یہ کہ ایسے شخص سے جو اس کی مدد کر سکے اس سے سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں اگر وہ حقیقت میں مستحق ہے اور حقیقت میں وہ مانگنے کا مستحق ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جیسا کہ کل کی حدیث میں بھی بتایا گیا کہ جو شخص مجھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ وہ کسی سے کوئی سوال نہیں کرے گا، میں اس سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، یہاں تک کہ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ اگر وہ گھوڑ سواری کر رہے ہوتے تھے اور ان کے ہاتھ میں سے کوڑا اگر گر جاتا تھا
تو اسے بھی وہ کسی سے مانگنے سے ڈرتے تھے، خود اترتے تھے اور اٹھا لیتے تھے، کسی سے یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ مجھے میرا کوڑا جو ہے دے دیا جائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں دوستو، وہ لوگ خصوصی طور پر جو بغیر کسی ضرورت کے مانگتے ہیں یا جنہیں مانگنے کی عادت ہے، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، یہ بہت ہی بڑا اور خطرناک جرم ہے۔ یہ انتہائی ذلت اور رسوائی کا کام ہے، دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوتا ہے انسان، اور آخرت میں بھی اس کے لیے سخت وعید ہے۔ لہٰذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ لوگوں کی مدد اس سے پہلے کہ وہ لوگ مانگے، ہمیں اس کی مدد کر دینی چاہیے۔ ایسا نظام ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم دوسروں کے معاون بنے، مددگار بنے۔ اسلام نے ایک بیت المال کا نظام بتایا جو کہ ہمارے پاس مفقود ہے۔ دیکھیے زکوٰۃ کا کتنا بہترین سسٹم ہمیں دیا گیا، تو خذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ انہی کے مالداروں کے پاس سے زکوٰۃ لی جائے، انہی کے غربا پر خرچ کیا جائے۔ لیکن افسوس کہ آج ہمیں دنیا بھر کی فکر ہے، ہم خرچ وہاں کرتے ہیں جہاں ہمارا نام ہو، جہاں لوگ ہمیں جانے پہچانے، لیکن ہمارا پڑوسی یا ہمارے قریب میں جو لوگ ہماری بستی کے اندر، وہ لوگ جو پریشان ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، ہم ان کے اوپر خرچ نہیں کرتے۔ یہ انتہائی مذمت کی بات ہے۔ خاص طور پر اہل خیر حضرات جنہیں اللہ رب العزت نے نوازا ہے، وہ اس طرف توجہ دیں۔ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے پر اللہ رب العزت ان کے مال میں اور اضافہ کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بے نیاز کر دے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر بغیر کسی مانگے کوئی دیتا ہے تو ایسی صورت میں اگر آدمی اسے لے لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی روایت جس کے راوی عبداللہ بن عمر ہے، وہ اپنے والد کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطیے سے نوازا کرتے تھے۔ میں کہتا اللہ کے رسول آتے ہی من ہوا افقر الیہ منی، مجھ سے جو زیادہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، آپ اسے دے دیجیے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے تھے؟ خذو، اسے لے لو۔ جب تمہارے پاس کوئی مال بغیر کسی سوال کی تمہارے پاس آئے تو تم اس کے حرص کیے بغیر، لالچ کیے بغیر تم اسے لے لو، اور نہ اس کی بابت تم نے سوال کیا ہے، یعنی مانگا نہیں ہے۔ بغیر مانگے اگر تمہیں کوئی دے رہا ہے تو لالچ کیے بغیر اسے تم لے لو، اسے اپنے مال میں شامل کر لو۔ پھر اگر تم چاہو تو اسے کھا لو، استعمال کر لو، اپنے تصرف میں لے آؤ، اور اگر تم چاہو تو اسے صدقہ کر دو۔ اور جو مال اس طرح نہ ملے تو تم اس کے پیچھے نہ بھاگو، اپنے نفس کو اس کے پیچھے مت لگاؤ، یعنی اس کی لالچ نہ کرو، اس کی تما نہ کرو۔ جناب صالح فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے تھے، اور کوئی چیز آپ کو بغیر مانگے دی جاتی تھی تو اسے لینے سے انکار بھی نہیں کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص بغیر مانگے ہوئے دے رہا ہے ہدیے کے طور پر، عطیے کے طور پر، تو اسے لینے میں کوئی برائی نہیں ہے، اسے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس وعید میں وہ آ جائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود محنت کریں اور جو ہے لوگوں سے مانگنے سے بے نیاز ہو جائے، کیونکہ جو لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رزق میں برکت عطا فرمائے، خوشحالی عطا فرمائے، اور لوگوں کا محتاج نہ بنائے بلکہ صرف اللہ رب العزت اپنا محتاج بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے مال و دولت میں، اعمال میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔